Sipra TV. Sipra TV. Sipra TV. Sipra TV. Sipra TV. Subscribe to this channel. Push the bell icon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات والمحصنات نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو نا 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ والمحصنات من النساء، یہ جو نون ہے یہاں پہ تشدید آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جب بھی نون یا پھر میم کے اوپر تشدید آئے تو اس کے اوپر 1 سیکنڈ کا غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غنے سے مراد یہ ہے کہ 1 سیکنڈ اس کو پریس کر کے رکھتے ہیں، زبان منہ کی چھت کے ساتھ ٹچ کیے رکھے 1 سیکنڈ کے لیے۔ من النساء، جس لیٹر کے اوپر بڑی مد آ جائے اس کو 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کھینچ کے پڑھتے ہیں، لہٰذا سا کو ہم نے 4 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ الا، جس لیٹر کے اوپر بھی تشدید آ جائے، میم یا نون کے علاوہ جس لیٹر پہ بھی تشدید آ جائے اس کے اوپر آدھے سیکنڈ کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ نون اور میم کے اوپر اگر تشدید آ جائے تو اس کے اوپر 1 سیکنڈ کے لیے ٹھہرتے ہیں، یعنی پریس کرتے ہیں۔ لیکن جس لیٹر کوئی کسی اور لیٹر کے اوپر اگر تشدید آ جائے تو صرف آدھے سیکنڈ کے لیے اس کے اوپر ٹھہرتے ہیں۔ الا، یہاں پہ ال لام کے اوپر ہم آدھے سیکنڈ کے لیے ٹھہرے، پھر لا کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا کیونکہ یہاں پہ الف مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے۔ لام زبر الف لا، جس لیٹر کے اوپر بھی زبر آ جائے اور پھر اس سے آگے الف آ جائے تو وہاں پہ الف مدہ کا قانون لاگو ہوتا ہے، اور زبر والے لیٹر کو ہم 1 سیکنڈ لمبا کھینچتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آدھا سیکنڈ لام کو پریس کریں گے اور پھر 1 سیکنڈ کے لیے اس کو سٹریچ کریں گے، یعنی کھینچیں گے۔ الا ما ملکت، ما کے اوپر بھی الف مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے کیونکہ میم پہ زبر ہے اور آگے اس کے الف آ رہا ہے، تو ما کو ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کھینچا۔ کوشش کریں کہ ما کو ناک میں نہ پڑھیں، ماں نہ پڑھیں، یہ غلط ہے، ماں پڑھنا غلط ہے، یہ ہے ما۔ ناک کو بند کر لیں، یعنی ناک سے سانس نہ لیں جبکہ آپ ما کو پڑھ رہے ہوں۔ اس کی میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کو کسی جگہ سے آپ گزر رہے ہیں اور وہاں سے ایک بری اسمیل آ رہی ہے، مگر آپ کے ہاتھوں میں لفافے ہیں اور آپ ہاتھ سے اپنے ناک کو بند نہیں کر سکتے، اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ ناک سے سانس لینے کی بجائے منہ سے سانس لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہاتھوں کا استعمال کیے بغیر یا کسی اور چیز کا استعمال کیے بغیر آپ نے ناک کو بند کرنا ہے اور منہ سے سانس لینا ہے جب آپ میم کو پڑھ رہے ہوں۔ میم زبر الف ما کو 1 سیکنڈ لمبا کیا۔ ملکت، ما ملکت ایمانکم، یہ دیکھیں حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے یا آ رہا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کسی لیٹر کے اوپر زبر ہو اس کے آگے یا آ جائے، یا کے اوپر جزم ہو، وہ یا لین کہلاتا ہے، اس کو لمبا کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ تو یہ ہوگا ای مانکم، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، ما، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ ایمانکم، یہاں پہ ہم وقف کریں گے، یہاں پہ رک جائیں گے۔ کتاب اللہ، اچھا تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، دوبارہ اس کو 1 سیکنڈ لمبا کیا، تا، کتاب اللہ، با باریک ہوگا لیکن اللہ کا لام موٹا ہو گیا کیونکہ اللہ کے لام سے جو پچھلا حرف ہے یعنی با، اس پہ زبر آ رہا ہے، لہٰذا اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا۔ کتاب اللہ، کتاب اللہ ہی نہیں ہوگا بلکہ ہوگا کتاب اللہ۔ علیکم، عین حلق کے درمیان سے گہرائی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا۔ دوبارہ یا لین کا اصول یہاں پہ آ رہا ہے لئی کے اوپر، علیکم، تو لئی کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا، یہاں پہ میم کے اوپر غنہ کیا جائے گا کیونکہ میم پہ تشدید ہے۔
یہ جو میم ہے جزم والا یہ سکپ ہو جائے گا اور اس کاف کو ہم اس میم کے ساتھ جوڑیں گے، کیونکہ جس لیٹر کے اوپر تشدید آ جائے اگر اس سے پچھلے لیٹر کے اوپر جزم ہو تو عموماً اس لیٹر کو سکپ کر دیا جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ تشدید جزم سے طاقتور ہے۔ تو لکم ما وراء، را کو ہم نے 4 سیکنڈ لمبا کیا کیونکہ الف مدہ کا قانون بڑی مادہ آ رہی ہے، را کو ہم 4 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ ذالکم، اچھا اکثر لوگ جو نئے نئے سیکھ رہے ہوتے ہیں غلطی کرتے ہیں، وہ اس کو را پڑھتے ہیں یا را پڑھتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ سیپریٹ نہیں ہے، یہ ون سنگل کمبائنڈ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ کمپاؤنڈ لیٹر ہے، اس میں را اور الف آپس میں مکس اپ ہو رہے ہیں اور ہم نے بنیادی طور پہ را کو 4 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، الف سیپریٹ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، را کے ساتھ یہ مل کے را بنا رہا ہے، تو اس کو را کو 4 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ وراء ذالکم، اسی طرح ذا کو ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کیا کھڑی زبر کی وجہ سے۔ ان تبتغوا، ان نون ساکن کے اوپر ہم نے اخفا کا قانون لاگو کیا ہے کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے اور اس سے جو اگلا لیٹر ہے تا وہ حروف حلقی کے علاوہ ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم اخفا کا قانون لاگو کریں گے۔ حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حروف حلقی ہیں، تو تا حروف حلقی میں نہیں ہے، لہٰذا نون ساکن کے اوپر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، نون کو ناک میں پڑھنا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کھینچ کے پڑھنا ہے، اور ہم نے میک شور کرنا ہے کہ زبان ہماری کہیں کسی جگہ پہ ٹچ نہ ہو رہی ہو، تو یہ ہوگا ان تبتغوا۔ اچھا یہاں پہ غو کو ہم نے غائن پیش واو، غو کو 1 سیکنڈ لمبا کھینچ کے پڑھا کیونکہ یہاں پہ واو مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے، یعنی غائن کے اوپر پیش ہے، آگے واو کے اوپر جزم ہے، لہٰذا غو کو ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کھینچ کے پڑھا۔ تب تغو، با کے اوپر ہم نے قلقلہ کیا، تب ہم نے تب تغو نہیں پڑھا، تب تغو، کی ساؤنڈ آخر میں آ رہی ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ قاف، تا، با، جیم، دال، ان میں سے کسی بھی لیٹر کے اوپر اگر جزم آ جائے تو جب پچھلے لیٹر کو کمبائن اس سے کرتے ہیں تو کی ساؤنڈ آخر میں آتی ہے، تو لہٰذا تب تغو بی اموالکم، واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 سیکنڈ ہم نے لمبا کیا اور یہاں پہ اس کاف کو اس میم کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے، لہٰذا بی اموالکم محصنین۔ اچھا یہاں پہ میم کے اوپر 1 سیکنڈ کا غنہ کیا، یعنی ہونٹوں کو ہم نے ملایا، 1 سیکنڈ تک ملائے رکھا اور 1 سیکنڈ کے بعد ہم نے ہونٹوں کو علیحدہ کیا، لہٰذا یہ ہوگا کم، یہ جو کم والا پارٹ ہے یہ غنہ پارٹ ہے۔ بی اموالکم محصنین، صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، زبان کی جو نوک ہے وہ نچلے جو دانت ہیں 2 دانت ہیں ان کی بیک سائڈ پہ ٹچ ہو رہی ہے، اور صاد اس کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں، یعنی موٹا کیسے؟ اس میں او کی ساؤنڈ شامل ہو رہی ہے، AWE او کی ساؤنڈ شامل ہو رہی ہے، لہٰذا یہ ہے صاد، اور صاد زیر سی، اس کو سی پڑھنا ہے، سی نہیں پڑھنا، سین زیر سی نہیں، صاد زیر سی، اس کو سی نہیں پڑھنا، سی پڑھنا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، لہٰذا محصنین، نی، نون زیر یا، نی، یا مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے، جس لیٹر کے نیچے بھی زیر ہو اور اس کے آگے یا آ جائے، یا کے اوپر جزم ہو تو اس لیٹر کو ہم 1 سیکنڈ لمبا کھینچ کے پڑھتے ہیں، یہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ بی اموالکم محصنین غیر، دوبارہ یا لین کا کانسیپٹ آ گیا، اصول آ گیا، کیونکہ غین کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، غی، اس کو لمبا نہیں کرنا، غیر، را موٹا ہے، اس کو را پڑھیں گے۔ مصافحین، موسا، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، اور مصافی آگے حین، حین کو ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کھینچ کے پڑھا کیونکہ یا مدہ ہے، اور نون کے اوپر جو زبر ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی کیونکہ ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، تو مصافحین کی بجائے ہم پڑھیں گے مصافحین۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، اچھا میم کو ڈائریکٹ سین کے ساتھ ہم نے جوڑ دینا ہے، جن لیٹر کے اوپر کوئی حرکت کوئی سائن نہیں ہوتا ان لیٹرز کو عموماً زیادہ تر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اب جس لیٹر کے اوپر جزم آ جائے اس سے پچھلے لیٹر کے اوپر اگر کوئی سائن نہ ہو
تو ہم پیچھے چلتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ہم اس لیٹر پہ پہنچ جائیں جس پہ کوئی حرکت ہو. مثال کے طور پہ یہاں پہ سین کے اوپر جزم ہے, اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کوئی سائن نہیں ہے. اس الف کو بھی ہم اگنور کر دیں گے کیونکہ اس پہ بھی کوئی سائن نہیں ہے. اب جب ہم اس میم پہ آئے تو ہم نے دیکھا میم پہ زبر ہے, لہذا میم کو براہ راست ڈائریکٹلی سین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, یہ دونوں الف سکپ ہو جائیں گے. لہذا فمس, میم زبر سین مس, فمستمتعتم بہ, عین حلق کے درمیان میں پڑھنا ہے, تا اس طرح کرنے پڑھنا ہے, تا ایسے نہیں پڑھنا, حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا, تا ایسے نہیں پڑھنا, تا تا. یہ جو گلے کی ہڈی ہے اینٹی کلاک وائز پیچھے کی طرف گول گھومے گی, تا, ٹھیک ہے. فمستمتعتم, میم ساکن یعنی میم کے اوپر جب جزم آ جائے اور اس کے بعد اگر با آ جائے تو اس میم کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے, یعنی 1 سیکنڈ اس میم کو پریس کر کے رکھا جاتا ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ, ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے, 1 سیکنڈ ہی کو لمبا کھینچ کے پڑھیں گے. مِنْهُنَّ, یہاں پہ اظہار کا رول اپلائی ہوگا اس نون کے اوپر کیونکہ نون پہ جزم ہے اور آگے ہا حروف حلقی میں سے حرف آ رہا ہے یعنی ہا آ رہا ہے, لہٰذا یہاں پہ اظہار کا رول اپلائی ہوگا, اخفا کا نہیں ہوگا. اگر ہا کی بجائے کوئی اور, اگر حروف حلقی میں سے کوئی کے علاوہ کوئی اور لیٹر ہوتا, مثلا کاف ہوتا, تا ہوتا, با ہوتا, پھر ہم نون ساکن کے اوپر اخفا کرتے, مگر چونکہ یہاں پہ ہا آ رہا ہے لہٰذا ہم اظہار کریں گے. اظہار کے معنی ہے کہ نون کو نارمل انداز میں پڑھیں گے, لہٰذا یہ ہوگا من ہن, من ہن ایسے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, من ہن. اور اکثر لوگ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ نون کے اوپر کلکلا کر دیتے ہیں, من ہن ایسے کر دیتے ہیں, ایسے بھی نہیں کرنا, غلط ہے. من ہن, جب تک نون کی آواز کمپلیٹ نہ ہو زبان کو منہ کی چھت سے علیحدہ نہیں ہونے دینا. من ایسے پڑھیں, من ایسے نہ پڑھیں. من ہن, جب نون کے اوپر یا میم کے اوپر تشدید آ جائے تو اس پہ 1 سیکنڈ کا غنہ ہوتا ہے. نون کی صورت میں ہم زبان کے منہ کی چھت کے ساتھ جوڑے رکھیں گے 1 سیکنڈ کے لیے. ہن, من ہن, فآتوہن. اب فا کے بعد حمزہ کے اوپر کھڑی زبر آ رہی تھی تو لہٰذا ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کیا, پھر تو کو 1 سیکنڈ لمبا کیا کیونکہ واو مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے, تا کے اوپر پیش ہے, واو کے اوپر جزم ہے, تو آگے ہن, نون کے اوپر ہم نے غنہ کا قانون دوبارہ سے لاگو کیا. فآتوہن اجورہن, جو یہاں پہ واو مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے اور نون کے اوپر غنہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے. فریضہ, اوکے, یہاں پہ را زیر یا ری یا مدہ کا قانون ہے کیونکہ پچھلے لیٹر کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے, لہذا اس کو ہم نے فری پڑھا. ضاد کو نرم کر کے منہ کے لیفٹ سائڈ سے نکالنا ہے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے. فریضہ, آگے یہ ہے تا دو زبر تن اگر ہم ریگولر انداز میں پڑھیں, مگر یہاں پہ ہم چونکہ وقف کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو ہا میں کنورٹ کرنا ہے. فریضہ, بالفرض اگر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں یہاں پہ نہیں رکتے تو پھر یہاں پہ ادغام کا رول اپلائی ہوگا, کیونکہ اگر تنوین ہو, کسی بھی لیٹر پہ تنوین ہو, تنوین کا مطلب ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش, ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز آ جائے تو اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین ہو یا پھر نون کے اوپر جزم ہو یعنی نون ساکن ہو اور اس کے بعد واو آ جائے یا پھر یا آ جائے تو وہاں پہ ادغام کا رول اپلائی ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پہ تاؤں پڑھیں گے اگر ہم اس کو کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں, تو یہ ہوگا فریضۃ ولا جناح. اور اگر ہم فرض کریں یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو گولتا ہے یہ ہا میں کنورٹ ہو جائے گا اور 2 زبر جزم میں تبدیل ہو جائیں گے. پھر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے فریضہ ولا جناح. لا کے اوپر الف مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے کیونکہ لا پہ زبر ہے اور آگے الف آ رہا ہے, لا کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے, لا ایسے پڑھیں گے. اسی طرح جناح, نا کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کریں گے کیونکہ نون کے اوپر زبر آ رہا ہے, آگے الف آ رہا ہے, تو نا 1 سیکنڈ لمبا کیا. کوشش کریں کہ اس کو ناک میں نہ پڑھیں, ماں کی طرح نا کو بھی ناک میں نہ پڑھیں, نا ایسے نہ پڑھیں بلکہ یہ ہے نا, ٹھیک ہے. وَلَا جُنَاحَ, ہا کو شارپ کریں حلق کے درمیان سے, ہا نہ پڑھیں. اکثر لوگ اس کو ہا پڑھتے ہیں, وہ غلط ہے, جناحا نہیں ہے, جناحا ہے, ہا کو شارپ کریں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, یا لین کا
قانون دوبارہ سے لاگو ہو رہا ہے کیونکہ لام پہ زبر ہے، آگے یا ہے، عین حلق کے درمیان سے، علیکم، علیکم حمزہ کی طرح نہ پڑھیں ورنہ معنی تبدیل ہو جائیں گے، گناہ ملے گا، علیکم ایسے پڑھیں، فی ما، فی یا مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے، ما الف مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے، فی ما تراضیتم بہ، ترا، را کو ایک سیکنڈ لمبا کیا کیونکہ کھڑی زبر ہے، وئی یہاں پہ یا لین کا قانون لاگو ہو رہا ہے، ضاد کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، لمبا نہیں کریں گے، تم میم ساکن یعنی میم کے اوپر جزم ہے، آگے با آ رہا ہے لہذا تم میم کے اوپر غنہ کریں گے، تراضیتم بہ، ہی کو ایک سیکنڈ لمبا کیا کیونکہ کھڑی زیر ہے یہاں پہ، من بعد الفریضہ، مم، نون کو سکپ کر دیں گے، اس میم کو اس چھوٹی میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، من بعد الفریضہ، یہاں پہ یا مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے، ضاد کو موٹا کریں گے، نرم پڑھیں گے اور تا کے اوپر ہم وقف کریں گے، تا ہا میں کنورٹ ہو جائے گا، اس کا زیر جزم میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہوگی بات، بعض الفریضہ، بعد الفریضہ، تو یہ ہوگا بہ من بعد الفریضہ، ان اللہ، نون کے اوپر ہم نے غنہ کیا کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، ہم نے زبان کو منہ کی چھت کے ساتھ ایک سیکنڈ تک ٹچ کیے رکھا اور لام کو ہم نے اللہ کے لام کو موٹا پڑھا، ان اللہ کانا، کا کو ایک سیکنڈ لمبا کیا کیونکہ الف مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، آگے الف آ رہا ہے، کانا علیمن، ٹھیک ہے، یا مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے، یہاں پہ اظہار کا قانون لاگو ہو رہا ہے کیونکہ ہا حروف حلقی میں سے ہے، علیمن حکیما، جب بھی کسی بھی لیٹر پہ دو زبر آ جائیں سوائے گول تا یا ہا کے علاوہ کسی بھی لیٹر پہ دو زبر آ جائیں، جب ہم وہاں پہ وقف کرتے ہیں تو ایک زبر ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو ایک زبر ریمیننگ رہ جاتا ہے اس لیٹر کے اوپر، اس پھر لیٹر کو، اس ایک زبر والے لیٹر کو ایک سیکنڈ لمبا کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو اس کو نارملی تو پڑھنا تھا حکیموں کیونکہ آگے پھر میم واو کے ساتھ جڑ جاتا، ادغام کا اصول لاگو ہوتا، مگر چونکہ ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں لہٰذا اس کو ہم پڑھیں گے حکیما، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Alhamdulillah, we are teaching students of all ages from America, Europe, China, New Zealand, and rest of the world. Kids and adults like our unique, easy, and interactive methods of teaching the Holy Quran. If you want to join the free trial classes, then WhatsApp me on this number. You are very kind, you are honest and trustful. Okay, excuse me. Yes. It's like I really like you because you're the greatest Quran teacher in the whole world. Teacher, میں نا کوئی دوسرے ٹیچر سے بس آپ سے ہی پڑھوں گی، آپ اچھے ہو، میں کسی سے نہیں پڑھتی، بس آپ سے ہی پڑھوں گی۔
Which rule is applying here? Alif madda, waw madda, ya madda? Wamada. No, where is waw? There is no waw. There is ya. This is very simple. Yamada. Ya madda. And we will stretch the letter for 1 second. Okay. Illa qalila. Lam zada la. Qumil layla. Layla. Illa Illa. qalila. Qalila. Like Hamza have a zabar sound, Hamza zabar a, okay, and that a sound we have to connect that a sound with the sound of ta, the letter that is having a jazm here. So Hamza zabar ta at, okay, a of Hamza zabar and the sound of ta having jazm, Hamza zabar ta at. Today we are going to start Nurani Qaida lesson number 4. Inshallah, in this lesson we will learn short Arabic vowels and we could also the movement. So let's start now. So before starting this lesson, the one rule which you should understand. When these short vowels come, we do not long there, we just say the sound. If alif come alone, as you looking here, so it is alif, right? If we see alif has fatha, alif has kasra, alif has dhamma, so that is not alif, so that is hamza. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم.